پچھلے جمعہ ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود تھی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کے لیے اس عادل نے جان دی، اور عادل نام کے ہوتے بھی انہی کے پاس ہیں جو فاروق اعظم کے عدل کو تسلیم کرتے ہوں، اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا مشن، ان کا پروگرام، ان کا کاز وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ جب وقت آتا ہے تو نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن میں کرونا کی وبا جب بہت زیادہ عروج پر تھی تو پے در پہ علماء کے انتقال کی خبریں آپ سنتے تھے۔ ایک ایک دن میں دو بھی مشہور عالم دین دنیا سے رخصت ہوئے، جن کا جو وقت جہاں لکھا تھا وہاں اور اسی وقت آنی تھی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ مولانا عادل صاحب اس فیلڈ میں، اس لائن میں لگے تو دیکھو بچ نہ سکے اور مارے گئے۔ یہ بات یاد رکھیں، اسی دن، اسی جگہ، اسی وقت ان کی موت لکھی تھی۔ اس سے پہلے کتنے علماء کے انتقال کی خبریں ہم سن رہے تھے، اور بڑی عجیب تشویش تھی کہ پے در پہ علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اس انداز میں جائے کہ اس کے جانے کے بعد انقلاب کی ایک صورت سامنے نظر آئے تو مجھے بتائیں اس کا جانا کامیابی کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ چیز اس لیے میں آپ کے ذہن نشین کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں آتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب وقت مقرر ہوتا ہے تو اسی وقت موت آتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں، اس راستے سے مرنا چاہتے ہو یا اس راستے سے مرنا چاہتے ہو۔ اگر اس راستے سے مرنا چاہو گے تو کل قیامت کے دن صحابہ مسکرا کر استقبال کریں گے، حوض کوثر پر صدیق اکبر مسکرا کر استقبال کریں گے۔ موت کا وقت مقرر ہے۔ مولانا عادل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنی زندگی ہی میں بالکل وکٹیں چھوڑ کر سمجھے کھیل رہے تھے، اور یہ بات وہ جان چکے تھے کہ شاید اب میرا وقت قریب آیا ہے، اسی لیے آپ نے ان کے کلپ سنے ہیں، اور اس میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اگر اس راستے میں میری موت آ جائے یہ میرے لیے سعادت ہے۔ شہادت سے کچھ دن پہلے ایک اجلاس میں ہم موجود تھے تو وہاں پر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بتاتے ہیں اور کہنے لگے میں تو اپنے بچوں کو وصیت کر چکا ہوں کہ زندہ رہنا ہے تو بہادری کے ساتھ رہنا ہے، بزدلی کی زندگی نہیں گزارنی، اور وہ اپنے اس قول پر عمل کر کے گئے ہیں۔ کس طریقے سے مختصر وقت کے لیے آئے، کچھ عرصہ وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے، ملائیشیا کے اندر رہے، پھر یہاں پر آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی جلدی میں ہو اور اپنے گھر پہ آتا ہے اور گھر والوں کو مختلف کام کہتا ہے، اچھا یہ چیز ڈاکومنٹس وہاں رکھ دو، اچھا یہ لائسنس میرا وہاں لے آنا، اچھا وہ چیز ذرا یہاں لے آئیں۔ جیسے گھر پہ کوئی آتا ہے اور جلدی میں ہوتا ہے اور سارے کام جلدی جلدی کہہ کر اور واپس چلا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو مولانا عادل شہید رحمت اللہ
دیکھا کہ کراچی کی سرزمین پر صحابہ رسول حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی گستاخی ہوئی، انہیں یہ چیز گھر پہ بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ اس پیرانہ سالی عمر کے اندر ان کا ایمان دیکھیں، وہ میدان عمل میں آئے اور ذاتی دلچسپی کے ساتھ پورے پاکستان میں اتنی تیزی سے ایک مہینے کے اندر عظمت صحابہ کے بڑے بڑے سیمینار، جلسے منعقد کیے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، جس کی تمنا ہم کافی عرصے سے کر رہے تھے کہ سنی قوم ایک پلیٹ فارم پر آئے اور اپنے حقیقی دشمن کو پہچانے۔ وہ کام مختصر وقت میں مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ کر کے گئے ہیں، اور اتنی ذاتی دلچسپی کہ آپ دیکھیں کہ روزانہ ایک دن دو دن چھوڑ کر دارالعلوم مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ جاتے کیوں تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس کے لیے جو قانون سازی آگے ہونے والی ہے اس کا مسودہ دونوں حضرات تیار کر رہے تھے، اور دونوں حضرات کی مشاورت سے وہ مسودہ تیار ہو رہا ہے۔ کبھی ہم اعظم طارق کو دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے لیے وہ اسمبلی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، راستے میں شہید ہوتے ہیں۔ یہاں وہ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے بننے والے قانون کا مسودہ تیار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کے کھاتے لگ جاتے ہیں۔ یہ اپنی ذاتی دلچسپی کے ساتھ وہ یہ کام کر کے گئے۔ اتنا بڑا مدرسہ آپ نے ہب چوکی فیز 2 میں دیکھا، وہ چاہتے تو اتنے بڑے شاندار مدرسے میں خاموشی سے زندگی گزار سکتے تھے، مزے کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ انہیں کون سی شہرت کی کمی تھی، کون سی دولت کی کمی تھی، کون سے نام کی کمی تھی؟ اللہ نے شہرت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی، عزت بھی دی تھی۔ کئی ملکوں کے اندر لوگ ان کے مرید تھے، انہیں جانتے تھے، لیکن جوانوں وہ اس بڑھاپے میں ہمیں یہ سبق دے کے گئے ہیں کہ بات جب صحابہ کی عزت کی آئے گی، بات جب صحابہ کی ناموس کی آئے گی، میں نے ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر صحابہ کی عزت کے لیے میدان میں نکلنا ہے، اور موت کا وقت مقرر ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ زندگی صحابہ کے کھاتے لگ جائے، تاکہ دنیا یہ کہہ دے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔